بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر ایک نئی سیاسی جماعت وجود میں آ گئی ہے۔ یہ سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سے الگ ہونے والے رہنماؤں پر مشتمل ہے۔ ممکن ہے اس جماعت میں کچھ دوسری جماعتوں کے لوگ بھی شامل ہوں، لیکن اس پارٹی کے قائد اور کرتا دھرتا سب پاکستان مسلم لیگ نون میں ہی شامل ہے۔ اگر اس جماعت کو ناراض مسلم لیگی رہنماؤں کی جماعت کہا جائے تو مناسب ہوگا۔ بہرحال سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی، جو کہ مجھے بہت عزیز ہیں، انہوں نے عوام پاکستان پارٹی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت لانچ کر دی۔ ناظرین کرام، قبل اس سے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، شاہد حقان عباسی پاکستان میں ایک صاف ستھرے کردار کے مالک سیاستدان ہیں۔ ان کے خلاف کوئی سکینڈل نہیں ہے۔ انہوں نے نیب کی سزا بھی بھگتی، سزا تو نہ آپ کہیں، البتہ نیب گردی جو تھی اس میں انہوں نے جیل بھی کاٹی، سرخرو ہوئے۔ لیکن جب سے مریم نواز مسلم لیگ نون میں سرگرم عمل ہوئی ہیں، وہ ایک ایک قدم پیچھے ہوتے گئے اور بالآخر انہوں نے مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مسلم لیگ نون کے بھی ان پر بڑے احسانات ہیں اور وہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ساری عمر کھڑے رہے۔ مجھے یاد ہے کہ شاہد حقان عباسی کہا کرتے تھے کہ ہمارا گزارا مسلم لیگ نون کے بغیر نہیں ہے، یعنی ہم کسی اور جماعت میں فٹ نہیں ہو سکتے۔ جب انہیں وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو چودھری نثار علی خان، جو کہ اس وقت ناراض ہو کر الگ بیٹھ گئے تھے اور وہ وزارت داخلہ کا علم اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان کو راضی کرنے کے لیے جب گئے تو ان سے یہ کہا کہ چودھری صاحب، آپ کا اور ہمارا مسلم لیگ نون کے سوا کہیں کوئی گزارا نہیں ہے۔ لیکن اب وہی شاہد حقان عباسی مسلم لیگ نون سے الگ ہونے کے لیے تیار ہوں گے۔ میں نے 12 چودھری نثار علی خان سے پوچھا کہ اصل جھگڑا آپ کا نواز شریف کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے بھی کوئی بات نہیں بتائی۔ یہی بات میں نے نواز شریف سے بھی پوچھی۔ اب شاہد حقان عباسی بھی ادھر ادھر کی بہت سی باتیں بتاتے ہیں، لیکن اصل بات نہیں بتاتے کہ یہ لوگ کیوں الگ ہوئے۔ اور پھر حیران کن بات یہ ہے، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ نواز شریف نے بھی ان کو راضی رکھنے کی کوشش نہیں کی اور انہوں نے بھی ان کو الگ جماعت بنانے کے لیے راہ ہموار ان کی کر دی۔ شاہد حقان عباسی آج بھی وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سے ان کو کوئی اختلاف نہیں، اور اگر کوئی اختلاف ہے تو ان کے ووٹ دو کے نعرے کو عزت دینے کے بارے میں جو تھی، ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو جو توقیر ملی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ اب بھی اس نعرے پر قائم ہے۔ بہرحال سردار مہتاب صاحب اس مسلم لیگ نون کے بنانے والوں میں بھی شامل ہیں، وہ بھی الگ ہو گئے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کا الگ ہونے کی تو مجھے بنیادی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ ان کی ساتھ شہباز شریف کی حکومت میں جو بے توقیری کی گئی، وہ صرف دل برداشتہ ہو کر اس پارٹی کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ ابھی مسلم لیگ نون میں اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید چلے جائیں، جنہیں پارٹی میں آپ کو جگہ نظر نہ آئے، یا وہ یہ سمجھیں کہ آپ ان کا پارٹی کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے اس کی لانچنگ سیریمنی میں شرکت کی اور میں نے بھی ایک سوال جناب شاہد حقان عباسی پر داغ دیا۔ سوال کوئی بھی اگر تعلق ہو تو یقیناً اس کی ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔
شاہد خاقان عباسی نے اپنے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بڑے فراغ دل ہیں، مسکراتے انہوں نے میرے اس سوال کا کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ تو کہتے تھے کہ ہم اس جماعت میں کے علاوہ اور ہماری کوئی جگہ نہیں ہے، چودھری نثار علی خان کو بھی یہی کہتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون سے الگ ہو گئے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی طبی عمر ختم ہو گئی ہے اور اب آپ نے اپنا نیا راستہ اختیار کر لیا ہے؟ انہوں نے اس کا جواب تو کوئی نہیں دیا، اور اپنی پارٹی کو بنانے کے بارے میں کچھ اور باتیں کی۔ دوسری بات یہ، ان کی سب سے بڑی بات ایک اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ پارٹی جو لانچ کی ہے اب اس کا کوئی منشور نہیں ہے، انہوں نے ایک سوچ نظام بدلنے کی بات کی ہے۔ اور دوسری طرف پر جب سردار مہتاب صاحب سٹیج سے اترے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے جو سوالات کر رہے ہیں آپ ان سوالوں سے باہر نکلیں۔ باہر سے کیا ہے؟ 30-40 سال کی آپ کی جو سیاسی زندگی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، نواز شریف کے ساتھ آپ کو دیکھے، ہم بھی نواز شریف کے ساتھ اس طرح چلتے رہے ہیں۔ اب بڑا مشکل ہے، آپ کس طرح دل پہ پتھر رکھ کر آپ نواز شریف کو چھوڑ رہے ہیں۔ بہرحال ابھی تک تو شاہد خاقان عباسی نے کوئی ایسا تیر نہیں چلایا جس سے مسلم لیگ نون تڑپ اٹھے، لیکن ہمارے دوست وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی یہ ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، یا وہ خود سمجھتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے نئی پارٹی لانچ ہونے پر عوام پاکستان جو نئے نام سے جو پارٹی بنی ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ ارب پتی سیاستدان بیٹھ کر جناب عوام کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے پھر کہا کہ اقتدار کے مزے یہ لوگ لیتے رہے ہیں اور اب اس کے بعد یہ الگ پارٹی بنا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی انہیں حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا سردار مہتاب پر یا شاہد خاقان عباسی پر۔ یہ وہ بڑے لوگ ہیں جو نواز شریف کو بڑے لائل تھے، وفادار تھے، اور یہ کسی مرحلے بھی اور کسی وقت پر بھی پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے دوست جب پہ ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہیں گے یہ فاصلے بڑھتے رہیں گے۔ مجھے نظر یہ آتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی بھی نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی قیادت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی جرم چودھری نثار علی خان کا تھا اور وہ بھی راندہ درگاہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، میں نے اس موقع پر جو گفتگو کی شاہد خاقان عباسی نے وہ میں نے اپنی ویڈیو پر بھی ریکارڈ کی ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور پھر خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ کمپنی چلے گی یا نہیں چلے گی۔ مجھے یہ نظر یہ آتا ہے یہ کمپنی دانشوروں کی کمپنی ہوگی، یہ کمپنی انٹیلیجنسیوں کو اٹریکٹ کرے گی، لیکن عوام میں اس وقت تک وہ کوئی لیڈر پاپولر نہیں ہو سکتا جب تک اس کے خلاف نہ پیدا ہو۔ مجھے یاد ہے ایوب خان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف پھر اس وقت پی این اے آئی اور اس میں سے لیڈر بنے ایئر مارشل اختر خان سامنے آئے۔ پھر جب ضیاء الحق نے مارشلہ لگایا ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کی تو پھر بے نظیر بھٹو لیڈر بنی۔ پھر بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک گیپ پیدا ہوا تو وہ نواز شریف نے پورا کیا، نواز شریف کے خلاف بے نظیر بھٹو بھی اس طرح چلتی رہی۔ اور پھر بعد میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی اپوزیشن مضبوط ہوئی اور باہر آئی اور اس میں پھر نواز شریف ایک بار لیڈر بنے۔ اب نواز شریف کو ہٹا کر جب بنایا گیا عمران خان کو تو عمران خان لیڈر اس وقت تک نہیں بنے تھے، لیکن جب عمران خان کو ہٹا دیا گیا اور ان کو جیل بھیج دیا گیا تو وہ ایک لیڈر کے طور پر اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے۔ جب تک عمران خان کا توتی بول رہا ہے کسی دوسرے لیڈر کی دال گلنے کی مجھے نظر تک کیفیت نظر نہیں آتی۔ ہاں البتہ عمران خان کی جماعت بھی اپنے طور پر طبی عمر ختم اس کی ہو جائے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو عوام پاکستان اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی کی سپیچ اور کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ شکریہ جی السلام علیکم۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، عثمان مغل نام ہے میرا اور پبلک نیوز ٹی وی چینل اسلام آباد سے ہوں۔
میرے آپ سے دو سوال ہیں. ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے جب آپ احسن اقبال صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل سے آپ کی رہائی ممکن ہوئی تھی, اور رجیم چینج آپریشن کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کے اختلافات جو وہ کھل کر سامنے آتے رہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو چہرے آپ کے ساتھ موجود ہیں, کہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی ہم نے دیکھے کہ انہوں نے وعدے اور دعوے کیے, لیکن آج بھی اپنے دعووں اور وعدوں پر قائم ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ نظام بدلنے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں چہرے بدلنے کی بھی ضرورت ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کمرہ عدالت کے اندر عمران خان عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ تمام وہ جو جماعتیں جو حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی, موجودہ سیاسی صورتحال پر ہم ان جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں تو کیا آپ ان کی دعوت قبول کریں گے یا نہیں؟ دیکھیے, سیاست میں ہر ایک سے ڈائلاگ ہوتا ہے. آج میں تو سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ آج اس ملک کو سیاسی پولیٹیکل لیڈرز کو آج ڈائلاگ کی ضرورت ہے. یہ اپنی کرسی کو علیحدہ رکھیں, اپنی شکایات کو ایک طرف رکھیں اور اس ملک کے آگے چلنے کے راستے کا تعین کریں. میرا کوئی اختلاف مسلم لیگ نون سے نہیں ہے, بالکل کوئی, نہ ذاتی اختلاف ہے نہ مجھے کچھ چاہیے مسلم لیگ نون سے. میں نے تو ایک سیدھی بات کی ہے کہ میں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا جس کا انتخاب اب مسلم لیگ نون نے کیا ہے. میں ووٹ کو عزتوں کی سیاست کے ساتھ چل سکتا ہوں, اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ خامی سمجھ لیں, جو مرضی سمجھ لیں. باقی سیاست میں آگے چلنا ہے. ملک کو سیاسی لیڈر ہی لے کر آگے جاتے ہیں, لیکن سیاسی لیڈروں میں کیپیسٹی بھی چاہیے, سیاسی لیڈروں میں سوچ چاہیے. آج اس سوچ کا فقدان ہے. آج سیاست نفرت میں بدل گئی ہے, دشمنی میں بدل گئی ہے. پارلیمان پچھلے 6 سال سے صرف گالی گلوچ کا مرکز ہے. وہاں پر کوئی عوام کی بات نہیں ہوتی, مسائل کی حل کی بات نہیں ہوتی. یہ ہماری بدنصیبی ہے. یہاں اس طرف بالکل یہ پلیٹ فارم ہر پاکستانی شہری کے لیے کھلا ہے, اور آج ہمارا ملک چل ہی ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کی بنیاد پہ رہا ہے. جتنی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ رقم آپ کو اوورسیز پاکستانیز بیچتے ہیں فارمل چینل سے, شاید اتنی رقم انفارمل چینل سے آتی ہے. تو آج آپ جو کچھ اس ملک میں دیکھتے ہیں یہ ہمارے ان بھائیوں بہنوں کی مہربانی ہے جو ملک سے باہر ہیں. جی ہیلو, شاہد خان عباس صاحب, میرا نام حافظ عبدالماجد ہے اور نیوز ون سے ہوں. اور اس وقت جو صورتحال خاقان عباسی صاحب, اس وقت جو صورتحال اصل عثمان جبار سنو نیوز سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فارم 47 کی بات کی, تو آپ نے تو الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا, تو کیا آپ کو الیکشن سے پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ الیکشن لڑیں گے تو آپ کو فارم 47 کی جگہ 45 کے بجائے آپ کو جو ہے اسمبلی پہنچا دیا جائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے فارم 47 اور 45 کی بات کی, تو کیا جو فارم 47 کا بیانیہ ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, یا جو فارم 45 کا بیانیہ ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں, میں اس ملک کا بھی لازم رہا ہوں. الیکشن سے پہلے اندھے کو بھی پتا تھا کہ کون حکومت میں آئے گا, سوائے اندھے بہرے کو بھی پتا تھا کون حکومت میں آئے گا. تو میں اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتا. باقی فارم 47 ہو 45 ہو, میں اس کے ساتھ ہوں جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے. یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ہمارے الیکشن چوری کریں. جس ملک کے الیکشن چوری ہوتے ہیں اس ملک کا وہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا ہو چکا ہے. اس ملک کے عوام کی مینڈیٹ کا احترام کیے بغیر ملک آگے چلنا ناممکن ہے. یہ فارم 45-47 آج ہے, کل کیا ہوا تھا, پرسوں کیا ہوا تھا. یہ 77 سال کی ناکامی کا سفر ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جی بھائی. شاہد خان عباس صاحب, میرا نام حافظ عبدالماجد ہے اور نیوز ون سے ہوں. اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی کارکن ہیں اور جس طرح سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر ایک سیاسی جماعت کے پیچھے لگی ہوئی ہیں, اور جس طرح ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کیا آپ اس کی مذمت کریں گے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے اور دیگر جماعتیں ہیں,
جو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوا کرتی تھی، آج ان کے ہر کہنے پر ہر وہ کام کر رہی ہیں جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ سیاسی جماعتوں کو کس طرح اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے؟ جواب دیں. اس کو بہت زور سے سوال آ رہا ہے، تو پہلے پوچھیں سوال. پہلے پوچھ لیں، اس کے ساتھ جواب دے دیں. پوچھ لیں بھائی. یہ گزارش کر رہا ہوں، بڑے ٹائم سے کوشش کر رہا تھا کہ سوال کیا جائے، مائک میرے پاس نہیں آ رہا تھا. عباسی صاحب، ہمیں خوشی ہے آپ نے یہ سیاسی جماعت بنائی، عوام پاکستان، اللہ آپ کو کامیاب کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میرے 2 سوال ہیں آپ سے. آپ نے کہا کہ یہ اس سیاسی جماعت کے اندر، اس سیاسی جماعت کو بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا واقعتاً آپ اس سیاسی جماعت میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے؟ آپ یہ عوام کو کیسے یقین دلائیں گے؟ دوسرا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ عوام کے... ایک منٹ بیٹا، آپ جواب دیں. آپ کا جواب جی. کسی نے یہ کہا ہے کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے امید کھو رہا ہے، ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ آج ہم سب تماشائی بنے بیٹھے ہیں. ملک تکلیف میں ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، لیکن جو ارباب اقتدار ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، وہ آج تماشائی بنے بیٹھے ہیں. کتنی دیر یہ معاملہ چلے گا؟ جس جگہ ہم آج پہنچ گئے ہیں، آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کی یہ حالت ہوگی، لیکن ہم آج تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں. لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے. سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم آج بھی معمول کے مطابق حکومت چلانا چاہتے ہیں ان حالات کے اندر بھی. تو لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب ملک میں 170 جماعتیں ہیں، تو جماعت کیوں، عوام پاکستان کیوں آج آپ کوشش کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ 3 جو بڑی جماعتیں ہیں وہ تو سب حکومت کے اندر ہیں، سب کو پاکستان کے عوام نے آزما لیا ہے. ان کی سوچ آج پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. کیا ان کو پاکستان کی کوئی فکر ہے؟ تو آج کم از کم ایسے لوگ تو ہونے چاہیے جو اقتدار کی کرسیاں تلاش نہ کریں، جو اپنے ضمیر بیچ کر ایوانوں میں نہ بیٹھے ہوں. آج پاکستان کی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہارے ہوئے. کس اخلاقی جرات کے ساتھ وہ بات کریں گے؟ کون سی وہ مورل اتھارٹی ہوگی جس سے وہ ملک کے مسائل حل کریں گے؟ کیا دنیا یہ بات جانتی نہیں ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں صرف آج اپنی کرسیوں کی پرواہ ہے، ملک کی پرواہ نہیں ہے. ہمیں ہر قیمت پر اقتدار چاہیے، ہر قیمت پر کرسی چاہیے. پاکستان ان باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. عوام پاکستان ایک غیر روایتی جماعت ہے. یہاں جو جماعتیں بنتی ہیں مخصوص مقاصد کے لیے بنتی ہیں. 10 الیکٹیبل ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، 10 الیکٹیبل ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جماعت بن گئی ہے، میں صدر ہوں، یہ جنرل سیکرٹری ہے، جماعت بن گئی ہے. ریڈی میڈ جماعت آتی ہے، بنی بنائی جماعت، جو پکی پکائی روٹی ہوتی تھی، پکی پکائی جماعتیں آتی ہیں. عوام پاکستان وہ جماعت نہیں ہے. یہ سوچ ہے. ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی. ہم جائیں گے، ہم نے سوچ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ہم جائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، ان سے بات کریں گے. لوگ الیکٹیبلز کی بات کرتے ہیں. الیکٹیبلز سیاست کا حصہ ہے، لیکن ہر الیکٹیبل قابل قبول نہیں ہے. عوام پاکستان میں شامل ہونے کے لیے آپ کو صلاحیت بھی چاہیے ہوگی، اور آپ کی شہرت بھی پاکستان کے عوام کے سامنے بہتر ہونی چاہیے. جن کی شہرت ٹھیک نہیں ہے،
इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान अवाम का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। वो दूसरी जमातों को मुबारक हो, क्या उनके इक़्तिदार ने मुल्क को कुछ दिया है? मुल्क के अवाम को कुछ दिया है? अवाम पाकिस्तान में वो लोग होंगे जो मुल्क को कुछ देंगे, लेने वाले नहीं होंगे। मुल्क लेने वाले लोग नहीं बनाते, मुल्क उन लोगों पे चलता है जो कुछ देने की सलाहियत रखते हो, जो देना चाहते हो, जो इक़्तिदार चाहते हैं, जो पैसा चाहते हैं। उनकी एक बड़ी तादाद आज मुल्क में मौजूद है। ये एक मुश्किल सफ़र है, हमें इस बात का एहसास है। हमारा आसान सफ़र अपनी जमातों के अंदर था, जिनका हम हिस्सा रहे हैं, उनके हर अच्छे बुरे का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जब सियासत हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत हो जाए तो उसका हिस्सा रहना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आज इस मुश्किल सफ़र का पहला कदम लेंगे तो मंजिल को पहुंचेंगे। और मुझे ये फ़ख्र है पाकिस्तान के अवाम पर, हर सूबे से, हर फिक्र से, हर सोच के लोग वो ये समझते हैं कि हम इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैंने पहले कहा ये इक़्तिदार का सफ़र नहीं है, ये हर कीमत पर इक़्तिदार का सफ़र नहीं है। सियासी जमात यकीनन इक़्तिदार के असूल की कोशिश करती है, लेकिन आइन के अंदर रहकर, जमहूरी कदरों के अंदर रहकर। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते, ये बात याद रखें। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, टीवी पर जाते कहते आइडियोलॉजी क्या है। मैंने कहता हूँ आपकी आइडियोलॉजी क्या है? वो ख़त्म हो गई है। लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, पता नहीं क्या क्या हुआ करते थे, वो ख़त्म हो गया। आज पाकिस्तानी की आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए? इस्लाम हमारा दीन है, ज़ाब्ता हयात है, ये हमारी आइडियोलॉजी है। पाकिस्तान हमारी पहचान है, ये हमारी आइडियोलॉजी है। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है, जो सियासत में आते हैं, ये हमारी आइडियोलॉजी है। इस पर हम सब ने कोशिश करनी है। इस मुल्क को एक नया रास्ता देना है, इसकी मुश्किलात को हल करना है, इसको आगे लेकर जाना है। अगर आज हम कोशिश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक सोच होनी चाहिए, एक फिक्र होनी चाहिए। अवाम पाकिस्तान जो है ये उस सोच और उस फिक्र का नाम है। ये हर कीमत पर इक़्तिदार का हसूल नहीं है। एक दूसरा सवाल जो हमेशा जहाँ भी जाते हैं, अभी डॉक्टर ज़फ़र साहब ने जिक्र कर दिया, कुछ लोग डायरेक्टली पूछते हैं, कुछ इशारे कनाई में पूछते हैं, इशारों में पूछते हैं। इस्टेब्लिशमेंट साथ है, उनसे इजाज़त ले आए हैं। ये पाकिस्तान की नाकामी जो है सियासत की, उसकी सबसे बड़ी दलील है कि आज इस मुल्क में आम आदमी में समझता है, वो ये सोचता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। 24 करोड़ का मुल्क इस महज में पहुंच गया है कि आज आम सोच ये है, पढ़े लिखे आदमी में, गांव के आदमी में, शहर के आदमी में, अनपढ़ आदमी में, वो ये समझते हैं कि अगर सियासी जमात भी है तो एस्टेब्लिशमेंट ही बनाएगी। और उनकी सोच इसलिए पैदा हुई है कि जो जमातें बनी एस्टेब्लिशमेंट नहीं ही बनाई है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लंबी फहरिस्त है। ये बदनसीबी है मुल्क की। मुझे एक बहुत बड़े ओहदे पर एक शख्स फाइज थे, उन्होंने कहा कि जनाब देखें कि जमहूरियत क्या है। 5-6 मुल्कों की मिसालें दी, कोई जमहूरियत नहीं है। उन मुल्कों ने कितनी तरक्की कर ली है। तो मैंने कहा कि यार अगर जमहूरियत का ना होना ही कामयाबी की वजह है तो
تو پھر پاکستان کو تو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے تھا. 70 سال میں ہم نے بھی کوئی جمہوریت نہیں آنے دی. یہ بڑی خام خیالی ہے. اور یہ بات آپ یقین کر لیں, پاکستان کا وجود اس کے آئین سے اور پارلیمانی جمہوریت سے جڑا ہوا ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. آج 70 سال گزر گئے, یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں. اس ملک کا پرائم منسٹر اس ملک کے آرمی چیف کا تابع نہیں ہو سکتا. اس ملک کا آرمی چیف پرائم منسٹر کے تابع نہیں ہو سکتا. اس ملک کا جج کسی کے تابع نہیں ہو سکتا. اس ملک کا بیوروکریٹ کسی کے تابع نہیں ہو سکتا. ہم سب, چاہے آرمی چیف ہوں, پرائم منسٹر ہوں, جج ہوں, بیوروکریٹ ہوں, سیاستدان ہوں, فوجی ہوں, ہم پاکستان کے آئین کے تابع ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی. کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ خام خیالی ہے کسی کی. بڑے بڑے ہم نے تجربے کر لیے. ایک دفعہ اس ملک کے آئین کو موقع دے کر دیکھ لیں. اس ملک کو اس کے آئین کے مطابق چلا دیں. اگر کوئی خامی ہے دور کر لیں. آئین کے اندر گنجائش موجود ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں ایک ڈیبیٹ کر لیں, ایک جگہ پر بیٹھ جائیں, فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے چلانا ہے. کوئی گھر, کوئی کاروبار ضابطے کے بغیر نہیں چل سکتا. 24 کروڑ کا ملک, یہ ممکن نہیں ہے ضابطے کے بغیر چل سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آئین توڑتے رہیں اور ملک چل پڑے. اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہر وہ شخص جو آئین کے تحت آئینی عہدے رکھتا ہے وہ ہر روز آئین توڑ رہا ہوتا ہے. تو ملک کہتے ہیں ملک نہیں چلتا. ملک کیسے چلے گا؟ ہر غیر آئینی عمل نے اس ملک کے اندر کرپٹ ترین سیاستدان اس ملک کو دیے. آج جو حاوی ہے اس ملک کے فیصلوں پر, آپ کیسے جان چھڑائیں گے ان لوگوں سے؟ یہ آج ہمارے ملک کی حالت ہو چکی ہے. کیسے ہم ملک کو آگے بڑھائیں گے؟ ہم مسائل کی بات, پاکستان میں ہم سب مسائل کی بات کرتے ہیں, ہم مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں, لیکن آج تو مسائل کی بات کرنا بھی ہم نے چھوڑ دی ہے. ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. یہاں ہمیں بڑا شوق ہے اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا. ہر شخص کہتا ہے میں احتساب کروں گا. ہر آدمی احتساب کی بات کرتا ہے. احتساب آپ نے کرنا ہے تو احتساب ان لوگوں کا ہونا چاہیے جو دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں اور خود ٹیکس ادا نہیں کرتے. اس ملک کی قومی اسمبلی کے ممبران اس ملک کے عوام کو بتائیں کہ ہم نے دودھ پہ ٹیکس لگایا ہے, تو جو ہماری کروڑوں کی آمدن ہے کیا آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں اس آمدن میں سے کہ نہیں؟ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں یہ سکت نہیں ہے کہ عوام سے انکم ٹیکس وصول کر سکے, جس میں یہ سکت نہیں ہے کہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کر سکے. اربوں خربوں کا مال سمگل ہو کے آتا ہے. ڈیزل آتا ہے, LPG آتی ہے, سگریٹ آتے ہیں, پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ہم وہ نہیں روک سکتے, لیکن عوام پر ٹیکس لگانا ہم جانتے ہیں. کتنی دیر یہ ملک چل سکے گا؟ کیسے چل سکے گا؟ اس کا جواب کوئی دے نا. یہ سوال ہم اس پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. اس بات کا یہی مقصد ہے کہ ہم مسائل کی بات تو کر سکیں, ہم اس کے حل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. حل آسان نہیں ہوتے. آج سے انشاءاللہ 3-4 ہفتے بعد ایک ویژن سٹیٹمنٹ ہم جاری کریں گے جو ملک کے مسائل ان کے حل کی ایک حد تک آپ کو حل بھی دے گا, آپ کے سامنے حل رکھے گا, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف باتیں کرتے ہیں. اللہ کے کرم سے آج اس اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہیں
یہ آپ کو ملک کے حل جو آج حکمران ہے اسے بہتر دے سکتے ہیں. یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، بڑھانا نہیں ہے. ہمیں وہ سوچ چاہیے جو ملک کے مسائل حل کر سکے. کوئی چیز بھی علیحدگی میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. معاشی استحکام کے لیے، معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام چاہیے، انصاف کا نظام چاہیے، ملک آئین کے مطابق چلتا ہوا چاہیے. اس کی بات کرنے والا کوئی ہے؟ ملک میں جو قانون بنتے ہیں، میں 35 سال سے قانون بنتے دیکھ رہا ہوں. ہم بغیر پڑھے قانون پاس کرتے ہیں، میں خود اس کا حصہ رہا. میں بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ 95% قانون جو پاکستان میں بنائے جاتے ہیں وہ حکومت کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں، عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہوتے. ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج تاریخی ہی تاریخی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم اس تاریخی میں کوئی تو ملک کی بات کرنے والا ہو، اور وہ انشاءاللہ عوام پاکستان کا پلیٹ فارم ہوگا. یہاں پر ہم نے بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ویژن اسٹیٹمنٹ جب ہم اگلے 3-4 ہفتے میں رکھیں گے، اس پہ ملک کے مسائل پر، ان کے حل پر انشاءاللہ کھل کر بات ہوگی. لیکن ایک بنیادی بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، اور میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں. آپ کو ملک آئین کے مطابق چلانا پڑے گا. رشتے آئینی اداروں کے درمیان کرسی کے حصول کے لیے نہیں ہوں گے. یہ رشتے آئین کے مطابق ہوں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہوں گے، کسی شخص کی ترقی کے لیے نہیں ہوں گے. ہم نے عوام پاکستان کے آئین میں ہی بات ڈال دی ہے کہ یہاں پر ہم شخصیاتی سیاست کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، نہ کسی خاندان کی سیاست کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، نہ ہم پیسے کی سیاست کو آنے دیں گے. ہم نے کہا کہ جو بھی عہدیدار ہیں وہ 2 ٹرم 3 سال کی اس سے زیادہ عہدیدار نہیں رہ سکتے، تاکہ موقع ملے اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے دوسرے لوگوں کو آگے آنے کا، جو حالات کو سمجھ سکیں.